بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سارے؟ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو، اب اے اللہ کے بندو، ٹھیک ہے، اے اللہ کے بندو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے اللہ کے بندو، ربکم الذی، جس نے پیدا کیا، خلقکم، تم کو، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، ٹھیک ہے۔ الذین جعل لکم الارض، ٹھیک ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے، ارض میں نے تو زمین، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشا ہوا، فرش نہیں کہتے، فراشا ہوا فرش، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء، اور آسمان کو چھت، ٹھیک ہے، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، وانزلنا، اور اتارا، انزلہ میں نے ہوتا ہے اور اتارا، من السماء، آسمان سے اتارا، ماء، پانی، جس نے اتارا آپ تمہارے لیے پانی، فاخرجا، اخراج، خروج، یعنی کہ یہ اخراجہ جو ہے نکالنا، اور کسی چیز میں سے نکالنا، ٹھیک ہے، اور نکالنا، بھی من ثمراتی، مختلف قسموں کے پھل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور زمین کے اوپر سے پانی برسایا، یعنی پانی برسایا، اور اس میں سے نکالے مختلف قسموں کے پھل تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ رزق لکم، رزق یعنی اس میں سے مختلف قسم کے پھل، رزق تمہارے لیے نکالے ہیں، فلا تجعلوا للہ، تم جانتے بوجھتے بھی اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اندادا وانتم تعلمون، یعنی کہ کسی بھی تم جانتے بوجھتے بھی اس کے مد مقابل کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور کیا تم جانتے، مثلا جانتے بوجھتے، جانتے ہوئے بھی کہ تم اس کے مثلا اس کو شریک نہ ٹھہراؤ، جانتے بوجھتے بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جناب ترجمہ ہے کہ یعنی انسان کی ضرورت کے لیے تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ضروری تھا وہ دیا، زمین کو چھت، زمین کو جو ہے وہ ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اس سے پانی برسایا تاکہ زمین پر مختلف قسموں کے پھل اگیں، اور وہ پھل کھا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کہتا ہے میرا پھل کھاؤ اور پیو، اور جانے انجانے میں بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے ہیں کسی بھی حال میں، کہ بالکل بھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔
اس کا مثلا گزشتہ جو یہ آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا چکا ہے کہ صرف متقی لوگ ہی ہدایت پا کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے متقی بننے کا طریقہ بتا دیا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں متقیوں کو بتایا کہ کیسے متقی بنا جاتا ہے۔ متقی بننے کا طریقہ بتایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر کسی کو یہ عذر پیش کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ متقی کیسے بنتے ہیں۔ متقی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی مالک ہے، یعنی اپنے خالق کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ قولاً فعلاً عاجزی انکساری ذلت کا اظہار سر تسلیم خم کرو، اور تم ایسا کرو گے تو پھر وہ تمہارے دلوں میں اپنے خالق کے متعلق صحیح ایمان پیدا کرے گا، اس کا خوف پیدا ہوگا، پھر اس کے خوف کی وجہ سے تم اس کی تمام نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے۔ عبادت خالق و مالک کا تصور پیدا کرتی ہے، متقی بناتی ہے، عبادت سے تقوی پیدا ہوتا ہے، تقوی سے ہدایت پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، پھر اس کی توفیق سے استقامت پیدا ہوتی ہے اور استقامت سے منزل مقصود تک رسائی حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے نجات حاصل کر لیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام جو ہے نا وہ اس کو مل جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کامیابی ہے۔ عبادت کے مفہوم میں توحید بھی شامل ہے، جب انسان توحید پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا تعلق ما سوائے اپنے متعلقہ کر لیتا ہے، اس کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے، یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب انسان توحید پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں آٹومیٹکلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز میں ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی نماز، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے زندگی، اس کے لیے موت صرف اپنے رب العالمین کے لیے ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے آگے جو ہے نا وہ سجدہ کرنا ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، یہاں چھوٹی سی ایڈ کرتے ہیں، انسان کا ایمان اتنا پکا ہونا چاہیے کہ اگر اس کی جوتی کا کوئی تسمہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تسمہ جو ہے وہ بہت معمولی سی چیز ہے، 5-10 روپے کا تسمہ ہے، وہ بھی اگر اس کی جوتی کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اپنے رب سے ہی مانگے کہ یا اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا تو تم مجھے وہ بھی دے دیں۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین یہ پکا ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے مانگا ہے تو وہ مجھ سے ضرور دے گا، تو ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ آنا چاہیے کہ ہم نے اسے کیسے مانگنا ہے، تو ہم نے اگر اسے مانگا ہے تو وہ ہمیں ضرور دے گا، یعنی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جس نظریے سے آپ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو اسی نظریے سے ملے گا، جس قدر اس کے قریب جائیں گے وہ آگے آپ مثلا اگر آپ اس کے پاس 1 ہاتھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس 10 ہاتھ جاتا ہے، اگر آپ اس کے پاس چل کر جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بھاگ کر آتا ہے، اور اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ 1 ہاتھ اس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 ہاتھ بڑھا رہا ہے، آپ اس کے پاس بھاگ کر چل کر جا رہے ہیں وہ آپ کے پاس بھاگا ہوا آ رہا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنا جو ہے نا اپنا ایمان اس کو پکا کرنا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے اور اسی سے ہی مانگنا ہے، اور ہر حال میں اسی سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ دے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی بھی قسم کا جو شرک ہے نا اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہی اسے پیدا کیا اور میں نے ہی اسے اپنے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر میں نے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے اور میں نے ہی اس کو ماں کے پیٹ میں سے جنا ہے، یہ اندھیری میں رہ رہا تھا، میں نے اسے پھر باہر نکالا، اسے روشنی دی، پھر اس کے جسم پر گوشت دیا، اس کی ہڈیاں تھیں، پھر میں نے اسے خوبصورت شکل میں بنایا، وفی احسن تقویم جو ہے قرآن پاک میں آگے آتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر میرے ہی سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے تو کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ اسے مولا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، چل ٹھیک ہے، پھر اللہ اس کی جو رسی ہے نا اس کو اور ڈھیلا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ڈھیلا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، تو پھر جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ان کی بس دل کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے متقی بنا دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما اور ہمیں نجات دے، ٹھیک ہے، ہمیں نجات دے، ہر قسم کی ہمیں نجات دے، اور ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں میں نے جن اور انسان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، ماسوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے،
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں 12 دفعہ آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، اور آتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، اور ہم نے کتنے ہی اچھے بچھونے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سے ہر چیز اگائی ہے تاکہ تم کھاؤ اور اس سے نفع بھی حاصل کرو. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ان آیات کے متعلقہ آگے بھی آیات ہیں، لہٰذا ہم تھوڑا تھوڑا ترجمہ تشریح آپ کو وضاحت سے سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اور جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جیسے میری ہر ویڈیو میں آپ سے یہی ایک گزارش ہوتی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.